السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ننھے منع سے بڑے اور اس سے بھی اور بڑے ساتھیوں، خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کی کہانی حضرت جابر بن عبداللہ کی زبانی۔ یہ خاص کہانی ہے، خاص دنوں والی۔ حضرت جابر بن عبداللہ وہی صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں کھڑا کیا تھا 50 تیر اندازوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال تک مدینہ منورہ میں حج نہیں کیا۔ پھر سن 10 ہجری میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ اس سال حج کرنے جا رہے ہیں، تو مدینہ منورہ میں لوگوں کا ایک رش ہو گیا۔ جو شخص سواری پر یا پیدل آنے کی طاقت رکھتا تھا وہ آ گیا۔ لوگ اس لیے آئے کہ پیارے نبی کے ساتھ حج کریں۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حج اور آپ کی طرح مناسک ادا کرے۔ آپ نے حج میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اہل مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ ہے، دوسرے راستے والوں کا میقات جحفہ ہے، عراق کے باشندوں کا میقات ذات عرق ہے، اور اہل نجد کا میقات قرن المنازل ہے، اور یمن والوں کا یلملم ہے۔ میقات وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ حجاج رک کے اپنا احرام باندھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 ذی-قعدہ کو گھر سے باہر نکلے، یعنی کہ حج ہونے سے کوئی 1 ماہ پہلے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، ہم آپ کی معیت میں روانہ ہوئے، ہمارے ساتھ بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ جب ہم ذوالحلیفہ آئے تو اسماء بنت عمیس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد میں نماز پڑھائی اور قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب وہ بیدا کے پہاڑی پر چڑھ گئی تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے حج کے لیے لبیک کہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے حج افراد کہا۔ حج 3 طرح کا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کیا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے دور دور تک لوگوں کا ایک سیلاب دیکھا، کچھ سوار اور کچھ پیدل تھے۔ آپ کے دائیں بائیں پیچھے بھی اسی طرح لوگ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے۔ آپ پر قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور آپ اس کے معنی کو خوب سمجھتے تھے، اور جو عمل آپ کر رہے تھے ہم نے بھی آپ ہی کی طرح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہا، تو لوگوں نے بھی اونچی آواز میں یہ الفاظ کہے۔ صحابہ کرام نے جو لبیک کہا اس میں انہوں نے کہا کہ لبیک ذی المعارج لبیک ذی الفواضل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہتے رہے۔ ہم لبیک اللہم لبیک بالحج کے کلمات بلند آواز سے کہتے رہے۔ جب ہم آپ کے ساتھ 4 ذی الحج کو بیت اللہ آئے تو ہم صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی، یعنی کہ قصوہ کو بٹھایا۔ مسجد میں داخل ہو کر رکن یمنی اور حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر دائیں طرف سے چلے، 3 چکر تیز اور 4 چکر آرام سے چلے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف گئے، وہی مقام ابراہیم جہاں پہ پتھر کے اوپر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کے پاؤں ہمیشہ کے لیے ضبط ہو گئے تھے۔ آپ نے بلند آواز کے ساتھ لوگوں کو سناتے ہوئے وہ آیت پڑھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر مقام ابراہیم کے سامنے 2 نفل ادا کیے، ان میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کی صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر آپ زمزم کی جانب گئے، وہاں سے پانی پیا اور سر پر بھی گرایا، گرمی جو بہت تھی۔ پھر حجر اسود کی طرف واپس لوٹے اور اس کا بوسہ لیا۔ پھر دروازے سے یعنی صفا کے دروازے سے صفا کی جانب نکلے۔ صفا ایک پہاڑی کا نام ہے۔ جب اس کے قریب پہنچے تو آپ نے آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور یہ کہا
میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی۔ پھر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھے، سامنے کعبے کو دیکھتے رہے، منہ اس کی جانب کیا، اللہ کی توحید بیان کی، سبحان اللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، واللہ اکبر کہا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے کو کامیاب کیا، اکیلے نے سب جماعتوں کو ہرا دیا۔ پھر آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اتر کر مروہ کی جانب چلنے لگے، ایک دوسری پہاڑی کا نام ہے۔ جب آپ کے پاؤں وادی کے درمیان میں پہنچے تو آپ نے دوڑنا شروع کر دیا۔ جب آپ کے سامنے چڑھائی آئی تو آپ پھر سے چلنے لگے اور مروہ پر چڑھ گئے، بیت اللہ کو یعنی کعبے کو دوبارہ دیکھا، اور جو دعائیں اور اذکار صفا پر کیے تھے وہی مروہ پر بھی کیے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری چکر تھا اور آپ مروہ پر تھے تو آپ نے فرمایا، اگر میں اس چیز کو پہلے معلوم کر لیتا جس کا مجھے بعد میں علم ہوا تو میں قربانی ساتھ نہ لے جاتا، عمرہ کر لیتا۔ تو جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے، یعنی کہ جب پیارے نبی مدینہ سے چلے تھے تو ان کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بیت اللہ کا طواف صفا مروہ کے درمیان صحیح کر کے اپنا احرام کھول لو، سر کے بال کٹواؤ، پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھو اور اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مروہ سے نیچے کھڑے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے لیے عمرہ کرنا ہمیں ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے اجازت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت تک عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے، اور کہا کہ جس نے حج کرنا ہوگا وہ عمرہ ضرور کرے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ صحیح ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ پیارے نبی نے فرمایا کہ اس پر عمل کرتے رہو، ہر کسی کو اس کی توفیق دی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے اس کہانی کے بقیہ حصے کے ساتھ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، حضرت جابر بن عبداللہ کی زبانی۔ دوسرا حصہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے، جہاں وہ صدقات کے اکٹھا کرنے پر مامور تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں لائے تھے۔ نبی کریم نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے کس نیت سے حج کا احرام باندھا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں نے احرام باندھتے وقت کہا تھا کہ میرا احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ تو میری قربانی ہے، بس تمہیں بھی احرام پہن کے رکھنا ہوگا، ابھی تم نہیں کھول سکتے۔ جو قربانیاں حضرت علی یمن سے اور نبی مدینہ منورہ سے ساتھ لائے تھے ان کی تعداد 100 تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم اور جن کے پاس قربانی تھی کے علاوہ سب لوگوں نے اپنا احرام کھول لیا اور بال کٹوائے۔ جب ذی الحج کی 8ویں تاریخ تھی تو مکہ مکرمہ کو الوداع کہا، بطحہ سے حج کا احرام باندھ کر منی کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں پہ انہوں نے رات گزاری منی میں، اور ایک روایت میں ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ رکے۔ جب سورج نکل آیا تو آپ نکلے اور آپ نے نمرہ میں خیمہ لگانے کا حکم دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی سے روانہ ہوئے تو قریش کو یقین تھا کہ آپ مزدلفہ میں رک جائیں گے، وہیں آپ کو ٹھہرنا ہوگا، جیسا کہ قریش ہمیشہ ٹھہرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چل دیے، یہاں تک کہ عرفہ میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا ہے۔ آپ وہاں پہ اترے۔ سورج کے زوال کے بعد حکم دیا کہ قصوہ اونٹنی پر پالان رکھا جائے، چنانچہ اس کو آپ کے لیے تیار کیا گیا۔ آپ اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں پہنچے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال تم پر حرام ہے، جیسا کہ تمہارے اس دن کو حرمت حاصل ہے۔ خبردار،
جاہلیت کی تمام چیزوں کو میرے قدموں کے نیچے ختم کر دیا گیا ہے، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ میں اپنے خونوں میں سے جس خون کو سب سے پہلے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے، جو بنو سعد کے قبیلے میں دودھ پلایا گیا تھا۔ بنو حذیل نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ جاہلی دور کے تمام سودوں کو ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ تم عورتوں کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تمہارا حق یہ ہے کہ عورتیں تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جس کو تم برا جانتے ہو، اور تمہارے ذمہ ہے کہ ان کی خوراک لباس کا بہترین انتظام کرو۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے چلا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ قیامت کے دن جب میرے متعلق تم لوگوں سے سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچایا، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اذان کہی، پھر تکبیر کہی، تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، ان کے درمیان سنتیں نہیں پڑھیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ آپ وقوف کی جگہ میں پہنچے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کے پیٹ کو جبل الرحمت کے نیچے کنکروں کی طرف اور جبل مشا کو اپنے سامنے کیا، اور قبلہ رخ ہو کر سورج کے غروب ہونے تک وہاں کھڑے رہے۔ فرمایا، میں نے یہاں وقوف کیا ہے، عرفہ کی تمام وادی وقوف ہونے یعنی کھڑا ہونے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس لوٹے تو آپ بڑے سکون و اطمینان سے تھے۔ آپ نے اونٹنی کی لگام کو کھینچ رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کا سر آپ کے پالان کے درمیان لگ رہا تھا۔ آپ اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی سے آسمان کی جانب اشارہ کرتے فرما رہے تھے، لوگو سکون و اطمینان اختیار کرو، سکون و اطمینان اختیار کرو۔ جب بھی آپ کسی ریت کے تودے پر سے گزرتے تو لگام ذرا ڈھیلی کر دیتے تاکہ اونٹنی اس پر چڑھ جائے، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ پڑھائیں اور درمیان میں نفل نہیں پڑھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک لیٹے رہے۔ جو ہی صبح صادق نمودار ہوئی، آپ نے فجر کی نماز اذان اور تکبیر کے ساتھ پڑھائی۔ پھر آپ قصوہ پر سوار ہو کر مشعل الحرام پر چڑھ گئے، وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا کی، اللہ کی حمد، تکبیر و تحلیل، توحید کے کلمات کہے۔ وہاں پہ وہ کھڑے رہے یہاں تک کہ روشنی نمایاں ہو گئی، اور فرمایا، میں نے یہاں وقوف کیا ہے، اور مزدلفہ تمام وقوف کی جگہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بقیہ حصے کے ساتھ ہم آئیں گے انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کہانی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے چل پڑے۔ آپ سکون کے ساتھ آ رہے تھے۔ فضل بن عباس آپ کے پیچھے سوار تھے۔ پیارے نبی جب وادی میں پہنچے تو آپ نے اونٹنی کو ذرا تیز چلایا، پھر آپ درمیانی راستے پر چلے جو جمرہ کبریٰ پر پہنچتا ہے، یہاں تک کہ آپ اس جمرے پر آئے جو درخت کے پاس ہے۔ آپ نے اس کو چاشت کے وقت 7 کنکر مارے، ہر کنکر کے ساتھ اللہ اکبر کہتے۔ کنکر لوبیے کے دانے کے تقریباً برابر تھے۔ آپ نے بطن وادی سے کنکر مارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور فرما رہے تھے کہ مناسک حج معلوم کرو، یاد کر لو، شاید میں اس سال کے بعد حج پر نہ آؤں۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ آپ نے 10ویں کے بعد تمام ایام تشریق میں رمی جمار کی یعنی کنکریاں ماری، لیکن زوال شمس کے بعد جب جمر عقبہ کو کنکر مار رہے تھے تو آپ کو سراقہ ملا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟
انہوں نے کہا نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی ہمیشہ سب حاجیوں نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذبح تشریف لے گئے، وہاں جہاں پہ جانوروں نے قربان ہونا تھا، وہاں اپنے ہاتھ کے ساتھ 63 قربانیاں ذبح کیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی ماندہ قربانیوں کو ذبح کیا۔ آپ نے ان کو قربانیوں میں شریک کیا اور ہر اونٹ سے گوشت کا ایک ٹکڑا لینے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہیں ایک ہانڈی میں ڈالا گیا، ان کا سالن پکایا گیا، دونوں نے گوشت کھایا اور شوربہ پیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی دی۔ آپ نے اونٹ اور گائے میں 7 آدمیوں کو شریک ہونے کی اجازت دی، اور راوی کہتے ہیں ہم 7 آدمی اونٹ کی قربانی میں شریک تھے۔ ایک آدمی نے پوچھا، جناب کیا گائے کی قربانی میں بھی لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اونٹ ہی کی طرح ہے۔ جابر بن عبداللہ نے بیان کیا ہے کہ ہم قربانیوں کے گوشت کو صرف منا کے 3 دن کھاتے تھے، پھر آپ نے ہمیں رخصت عنایت فرمائی اور فرمایا کھاؤ اور ذخیرہ کرو، یعنی محفوظ بھی کر لو۔ وہ کہتے ہیں ہم قربانی کا گوشت کھاتے رہے اور ہم نے اس کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ جب ہم مدینہ واپس آئے تو ہمارے ساتھ قربانیوں کا گوشت موجود تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے کے بعد اپنا سر منڈایا، بال اتروائے اور لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے منا میں بیٹھ گئے۔ اس دن آپ سے جس نے بھی سوال کیا کہ میں نے فلاں فلاں کام سے پہلے کر لیا ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا کوئی بات نہیں، کچھ اندیشہ نہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے قربانی کرنے سے پہلے حجامت بنوا لی ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ ڈر نہیں۔ پھر ایک دوسرا انسان آیا، اس نے کہا میں نے رمی سے پہلے حجامت بنوا لی ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ خوف نہیں۔ پھر ایک دوسرا آیا، اس نے کہا میں نے رمی سے پہلے طواف کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ خطرہ نہیں۔ ایک دوسرے نے کہا میں نے ذبح کرنے سے پہلے طواف کر لیا ہے۔ فرمایا کچھ پرواہ نہیں۔ پھر ایک اور آیا، اس نے کہا میں نے رمی سے پہلے قربانی ذبح کر دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لو، کچھ ڈر نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا میں نے یہاں قربانی ذبح کی اور تمام منا ذبح کی جگہ ہے، اور مکے کی تمام گھاٹیاں راستے ہیں اور ذبح کی جگہ ہیں، بس تم اپنے گھروں میں قربانیوں کو ذبح کرو۔ ذی الحج کی 10ویں تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگو کون سا دن زیادہ حرمت والا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمارا یہ دن بہت حرمت والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کون سا مہینہ زیادہ عظمتوں والا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا یہ مہینہ زیادہ عظمت والا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے اموال تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے اس دن کو، تمہارے اس شہر کو، تمہارے اس مہینے کو حرمت یعنی تقدس حاصل ہے۔ کیا میں نے اللہ کا احکام پہنچا دیے؟ سب نے کہا جی آپ نے پہنچا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ بن جا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو آپ نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا، لیکن صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کی۔ آپ نے مکہ میں ظہر کی نماز پڑھائی، پھر بنو عبد المطلب کے پاس پہنچے، دیکھا کہ وہ زمزم پہ پانی نکال کر لوگوں کو پلا رہے ہیں۔ آپ نے کہا اے بنو عبد المطلب تم ہی پانی نکالو، یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تم پر غالب آ جائیں گے اور پھر تم پانی نکالنے کی سعادت سے محروم ہو جاؤ گے، تو میں تمہارے ساتھ خود شریک ہو کر پانی نکالتا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا ڈول پیش کیا، آپ نے اس سے پانی پیا۔ جابر بن عبداللہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سواری پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا، حجر اسود کا چھڑی کے ساتھ استلام کیا۔ آپ اونٹنی پر اس لیے سوار تھے کہ آپ لوگوں سے اونچے ہوں گے تو لوگ آپ کو دیکھ سکیں گے اور آپ سے مسائل پوچھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ لوگوں کا ازدحام بہت تھا، ایک سیلاب تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک عورت نے اپنے بچے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اٹھاتے ہوئے سوال کیا یا رسول اللہ اس بچے کا بھی حج ہے؟ فرمایا ہاں، اور ثواب تجھے بھی ملے گا۔ اور یوں ہوئی ہماری یہ والی کہانی ختم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مکمل ہوا۔
اس کے بعد وہ مدینے کی طرف واپس لوٹ گئے۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے پیارے پیارے چمکتے دمکتے ہوشیار سمجھدار ہموطن گوش ساتھیوں، خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک عید کہانی۔ عنوان ہے نازک صاحب کا بکرا، اور اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے رؤف پاریک نے۔ نازک صاحب ہمارے محلے میں رہتے تھے۔ نام تو ان کا اللہ جانے کیا تھا، لیکن اپنی حرکتوں اور حلیے کی وجہ سے سارے محلے میں نازک صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ دبلے پتلے دھان پان آدمی تھے، پھونک مارو تو اڑ جائیں، ذرا سی بات پر بگڑ جاتے تھے۔ جب وہ کوٹ پتلون پہنے، باریک سنہری کمانی کا چشمہ لگائے، ایک ہاتھ میں چھڑی، دوسرے بکرے کی رسی تھامے محلے میں نکلتے تھے تو ان کی دلچسپ حرکتوں کی وجہ سے راہ چلتے لوگ بھی رک کر انہیں دیکھنے لگتے تھے۔ کبھی چھوٹے چھوٹے پتھروں پر پاؤں رکھنے سے انہیں موچ آ جاتی، اور کبھی اپنے بکرے کی مریل سی سن کر ڈر جاتے۔ ان کا بکرا بھی خوب تھا، موٹا تازہ کالے رنگ کا، لیکن کان دونوں سفید۔ محلے میں نازک صاحب سے زیادہ ان کا بکرا مشہور تھا۔ نازک صاحب نے اسے بڑے پیار سے پالا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے بکرے کو ہاتھ بھی لگائے۔ وہ اکثر اپنے بکرے کی عظمت ذہانت اور اس کے اعلیٰ خاندان کے قصے سنایا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اس سے ذہین خوبصورت بہادر اور شریف نسل کا بکرا آج تک پیدا نہ ہوا۔ اس بکرے کا پردادا مغل بادشاہوں کا پالتو اور شاہی بکرا تھا۔ اس کا دادا پنجاب کے سکھ حکمران رنجیت سنگھ کے ہاں پلا بڑھا تھا۔ اس بکرے کی ماں دوسری جنگ عظیم میں انگریز فوجوں کے ساتھ محاذ جنگ پر رہتی تھی، اور انگریز فوجیوں نے کئی لڑائیاں صرف اس بکری کا دودھ پی پی کر جیتی تھیں۔ اس پر کوئی بچہ مذاقاً کہتا، اب پھر تو اس کی ماں بکری کو بہادری کے صلے میں کوئی بڑا تمغہ بھی ملا ہوگا۔ تو وہ بڑی سنجیدگی سے کہتے، ہاں کیوں نہیں، اسے انگریز فوج کا سب سے بڑا تمغہ وکٹوریا کراس ملا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بکرا بھی بہت بہادر ہے، ایک بار اس نے ڈاکوؤں کو مار بھگایا تھا۔ حالانکہ وہ بکرا اتنا ڈرپوک تھا کہ بلیاں بھی اسے ڈراتی تھیں، اس لیے محلے کے بچے کہا کرتے تھے، نازک صاحب کا بکرا چوہا ہے چوہا۔ یہ سن کر نازک صاحب بہت خفا ہوتے تھے۔ بکرے کی بزدلی نے اس دفعہ بقرعید پر عجب گل کھلایا۔ آپ بھی سنیے۔ کرنا اللہ کا یوں ہوا کہ دادی اماں نے ہمارے ابا جان سے کہا، بقرعید قریب آ رہی ہے، قربانی کے لیے اچھا سا بکرا لے آؤ۔ ابا جان عید سے 2 روز پہلے ایک بکرا لے آئے، موٹا تازہ سیاہ رنگ کا، لیکن کان دونوں سفید۔ اس وقت تو ہم نے غور نہیں کیا، لیکن بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ یہ بکرا نازک صاحب کے بکرے سے بہت ملتا جلتا ہے، وہی رنگ وہی کھاٹ۔ خیر صاحب بکرا تو بجان لے آئے، لیکن وہ بکرا کیا تھا، اچھا خاصا غنڈا تھا۔ کم وقت نے آتے ہی پڑوس کے بکرے کو ایسی ٹکر ماری کہ بیچار لڑکنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ پھر محلے کے 2-4 آدمیوں کو سینگ مارے تو بیچارے بلا کر رہ گئے۔ بڑی مشکل سے 5-6 آدمیوں نے مل کر اسے رسی سے باندھا۔ اس پر اس نے ایک ایسی خوفناک آواز میں کی کہ بکرے تو بکرے، ایک دفعہ محلے بھر کے بیل اور گائے بھی سہم کر رہ گئے۔ جو بچے اس انتظار میں تھے کہ بکرا آئے گا تو اسے ٹہلانے لے جائیں گے، وہ سب سانس روک کے اپنی اپنی ماؤں کے پیچھے دبک گئے۔ یا الہی، یہ بکرا ہے یا پہلوان، کسی کے قابو میں ہی نہیں آتا، امی نے کہا۔ ارے بیٹا یہ کیا اٹھا لائے ہو، دادی اماں ہمارے ابا جان سے کہنے لگی۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی بکرا نہیں، جن بھوت ہے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، خالہ بھی نے کہا۔ ابا جان بولے، کمال کرتے ہیں آپ لوگ بھی، بکرا ذرا طاقتور ہے، صحت مند ہے، بس بیچارہ نئے ماحول اور نئی جگہ سے گھبرا رہا ہے، کل تک ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کل تک تو اس نے زور لگا کر رسی توڑ دی اور باہر سڑک پر نکل بھاگا۔ راستے میں جو بکرا بھی اسے ملا اس سے الجھتا اور ہر آنے جانے والے کو ٹکریں مارتا گیا۔ پورے محلے میں شور مچ گیا، لوگ دوڑ پڑے، کئی لوگوں نے اپنے بکرے گھر میں چھپا لیے۔ بڑی مشکل سے اسے قابو میں کر کے کوٹری میں بند کیا۔ اب محلے بھر میں اس کی دھاک بیٹھ چکی تھی، لوگ اسے غنڈا بکرا کہنے لگے تھے۔ نازک صاحب نے جب اس بکرے کی شہرت سنی تو انہوں نے اپنے بکرے کو باہر نکالنا بند کر دیا اور کہنے لگے،
اپنے اس نامعقول بکرے کو باندھ کر رکھنا، اگر وہ دوسرے بکروں کے ساتھ گھلا ملا تو اس کی بری صحبت میں پڑ کر سارے بکرے خراب ہو جائیں گے، بالکل اسی کی طرح سب بکرے شیطان ہو جائیں گے، اسی لیے میں نے اپنے بکرے کو باہر نکالنا بند کر دیا ہے۔ ہاں میاں، تمہارا کیا ہے، تمہارا بکرا تو 2-3 دن میں کٹ جائے گا، میں نے اپنا بکرا بڑی محنت سے پالا ہے، اس کی تربیت یہ ہے کہ کوئی کٹنے والا بکرا نہیں ہے، اس کا دادا جو تھا۔ بس بس رہنے دیجئے، آپ کے لاڈلے بکرے کا شجن سب خوب جانتے ہیں، اتنا کرم کیجئے کہ اسے 2-3 دن باہر مت نکالیے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا بکرا اس کی آنکھ وانکھ پھوڑ دے۔ یہ کہہ کر ہم اپنے بکرے کی خیریت دریافت کرنے اس کی کوٹری کے اندر پہنچے جس سے موصوف بند تھے۔ معلوم ہوا کہ ٹکریں مار مار کر اس نے کوٹری کے دروازے کی چولیں ڈھیلی کر دی ہیں۔ بڑی مشکل سے اسے گھاس اور پانی وغیرہ دیا۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ گنڈا بکرا رات کو تھک ہار کر سو جائے گا، آخر سارا دن کشتی کرتا رہا ہے، لیکن توبہ کیجئے صاحب، وہ تو نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا، رات بھر چلاتا رہا، نہ سویا نہ سونے دیا۔ اس کی آواز سے نہ صرف گھر بھر کی نیند خراب تھی بلکہ پاس پڑوس والے بھی تنگ آ چکے تھے۔ اتنی زوردار آواز میں کرتا تھا کہ قبر میں پڑے مردے بھی جاگ جائیں۔ آخر اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی۔ محلے کے کئی لوگ ہمارے پاس بکرے کی شکایت کرنے آئے۔ ہم نے انہیں سمجھایا کہ ہم بھی بکرے سے اتنے ہی تنگ ہیں، کل عید کی نماز پڑھ کر فوراً اس کی میمے کو ہمیشہ کے لیے بند کروا دیں گے۔ اور لوگوں کے ساتھ نازک صاحب بھی شکایت کرنے پہنچ گئے، کہنے لگے، آپ کے بکرے کی قوالی نے مجھے رات بھر نہیں سونے دیا، مجھے شبہ یہ بکرا پاگل تو نہیں، آخر میرا بھی تو بکرا ہے، اتنے سالوں سے پالا ہوا ہے، مجال ہے جو کبھی زور سے میں بھی کی ہو، آخر میں نے اس کی تربیت کی ہے، بڑا خاندانی بکرا ہے میرا، اس بکرے کا پردادا مغلوں کا شاہی بکرا تھا۔ ہم ان کی بات کاٹ کر بولے، یہی کہنا چاہتے تھے نا آپ؟ صاحب یقین کیجئے ہم تو اپنے اس بکرے سے بہت تنگ آ چکے ہیں، کل ہی قصائی کو بلوا کر چھری پھروا دیں گے، کہیے آپ کو اس کی بوٹیاں بھجوائیں یا آپ آئے؟ وہ دونوں کان پکڑ کر بولے، نا 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 نا، توبہ توبہ، مجھے ہرگز کچھ نہ بھجوانا، اس کا گوشت کھا کر تو میں بھونکنے لگوں گا، اس گنڈے بکرے۔ اور بہت دیر تک اللہ جانے ہمارے بکرے کو کیا کچھ کہتے رہے، اور چلتے چلتے ہدایت کر گئے، دیکھو میاں، بکرا کٹواتے وقت بہت احتیاط کرنا، کہیں بھاگ نہ جائے، اور ہاں، ایک قصائی سے کام نہیں چلے گا، بکرا جن ہے جن، کم از کم 3-4 قصائیوں کی ضرورت ہوگی۔ غرض وہ سارا دن محلے والوں کی شکایات اور ہدایات سننے میں گزرا۔ آخر رات آئی۔ رات کا چارہ کھا کر بکرے نے تازہ دم ہو کر جو چلانا شروع کیا، صبح تک بغیر رکے چلاتا ہی چلا گیا۔ صبح ہوتے ہی ہم نہا دھو کر عید کی نماز پڑھنے گئے۔ واپسی پر پپو قصائی کو لیتے آئے۔ ہم نے اس سے بہتیرا کہا، بکرا بہت منہ زور ہے، 2-4 آدمیوں کو بھی ساتھ لے لو، لیکن وہ نہ مانا، کہنے لگا، برسوں سے بکرے کاٹ رہا ہوں، چھوٹے موٹے بکرے کو اگر گھور کر دیکھ لوں تو اس کا دم نکل جاتا ہے، کوئی بکرا ذرا تگڑا ہو تو ہش کرنے پر دم دبا کے لیٹ جاتا ہے، مزے سے چھری پھیر دیتا ہوں۔ لیکن پپو قصائی کی ساری شیخی دھری کی دھری رہ گئی۔ بکرے کو کوٹری سے نکالنا تھا کہ اس نے اچھل کر پپو قصائی کو ٹکر مارے، اور اس سے پہلے کہ قصائی اٹھ کر اسے ہش کرتا، بکرا چھلانگیں مارتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ ہم شور کرتے اس کے پیچھے بھاگے۔ ابا جان نے پپو قصائی کو سہارا دے کر کھڑا کیا، وہ بھی بڑے غصے سے چھری لہراتا ہوا بکرے کے پیچھے بھاگا۔ ادھر بکرا آن کی آن میں برابر کی گلی میں گھس گیا اور نظروں سے اجل ہو گیا۔ ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے لیکن بکرا نہ ملا۔ پورے محلے میں شور مچ گیا کہ گنڈا بکرا فرار ہو گیا ہے۔ بچے تماشا دیکھنے باہر نکل آئے۔ آخر کسی بچے نے بتایا کہ برابر کے محلے میں ایک بکرا دوسرے بکرے کو ٹکرے مارتا دیکھا گیا ہے۔ ہم نے کہا، ہو نہ ہو یہ ہمارا بکرا ہے۔ برابر کے محلے پہنچے مگر بکرا وہاں بھی نہ ملا۔ جب مایوس ہو کر واپس آ رہے تھے تو پپو قصائی ایک موٹے تازے کالے بکرے کا سفید کان پکڑے آتا دکھائی دیا۔ وہ بکرا بڑی شرافت سے سر جھکائے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ساتھ چلا رہا تھا۔ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ ہمارا بکرا اتنی آسانی سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ ہم مارے حیرت کے اپنی جگہ پر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ واقعی پپو قصائی نے تو کمال کر دیا، ٹھیک کہتا تھا کہ بکرے میری ہش سن کر ڈر جاتے ہیں۔ ہم دل ہی دل میں سوچ رہے تھے۔ اتنے میں ہمیں خوفناک سنائی دی۔ ہم اچھل پڑے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو گنڈا بکرا کھڑا ہمیں غصے سے گھور رہا تھا۔ میرے اللہ، یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ تو پھر پپو قصائی کون سے بکرے کو کاٹنے لے گیا ہے؟ ہم سوچ میں پڑ گئے، لیکن گنڈے بکرے نے ایک بار پھر زور سے کی۔ اس کے ساتھ نازک صاحب آتے دکھائی دیے۔ وہ بہت بدحواس نظر آتے تھے۔
ہمیں دیکھ کر لپک کر آ گیا ہے، پھولی ہوئی سانس سے بولے تم نے میرے بکرے کو ہی دیکھا ہے؟ اللہ جانے کس طرح کھلا رہ گیا اور گھر سے باہر نکل گیا، تمہارا بکرا باہر کیوں کھڑا ہے؟ اب ہماری سمجھ میں آیا پپو قصائی نے اتنی آسانی سے بکرے کو کیوں قابو کر لیا تھا۔ دراصل نہ وہ نازک صاحب کا بکرا تھا، دونوں کا رنگ اور جسامت ایک ہی تھی، اس لیے دھوکا ہو گیا۔ یہ خیال آتے ہی ہم گھر کی طرف دوڑ پڑے تاکہ پپو قصائی کو نازک صاحب کا بکرا کاٹنے سے باز رکھ سکیں۔ ٹھہرو، رک جاؤ، بکرا مت کاٹنا، یہ بکرا ہمارا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہم گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ پپو قصائی نازک صاحب کے بکرے کو ذبح کر چکا تھا، اس کی کھال اتارنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ابا جان حیرانی سے ہماری شکل دیکھ رہے تھے اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ نازک صاحب کو ہم یہ سارا معاملہ کیسے سمجھائیں گے، وہ تو ہماری جان کو آ جائیں گے۔ اتنے میں نازک صاحب ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور ابا جان کو مخاطب کر کے بولے آپ نے میرا بکرا کہیں دیکھا ہے؟ نہ جانے کس طرح کھلا رکھ گیا، گھر سے باہر نکل گیا، کیا آپ کا بکرا ذبح ہو گیا؟ اس سے پہلے کہ ابا جان کچھ کہتے ہم بول پڑے جی ہاں، ہمارا بکرا ذبح ہو گیا، بڑے آرام اور شرافت سے۔ اتنا ڈرپوک نکلا، ذرا مزاحمت نہ کی۔ آپ کے بکرے کی طرح بہادر ہوتا، شاہی بکروں کی اولاد ہوتا تو ہرگز اس طرح نہیں کرتا۔ آخر آپ کا بکرا ڈاکوں کا مقابلہ کرنے والا بکرا ہے، اس کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ وہ خوش ہو کر بولے جی جی صحیح کہا تم نے برخوردار، میرا بکرا ہے کہاں؟ میں نے باہر کھڑا دیکھا تھا، ابھی بڑی خوفناک آوازیں میں کر رہا تھا، آخر اس کی ماں نے دوسری جنگ عظیم لڑی تھی۔ ہم نے کہا اب ان کی سمجھ میں سارا معاملہ آ گیا۔ کبھی وہ اپنے بکرے کو دیکھتے جس کی کھال پپو قصائی اتار رہا تھا، کبھی اس گنڈے بکرے کو جو باہر کھڑا چلا رہا تھا۔ ہم نے جھانک کر باہر دیکھا، محلے بھر کے بچے ایک بڑا سا دائرہ بنائے گنڈے بکرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بڑے غصے سے ان کے سامنے کھڑا شور مچا رہا تھا۔ یہ رہا آپ کا بکرا، ہم نے نازک صاحب کو انگلی کی اشارے سے گنڈا بکرا دکھا کر کہا، لیکن نازک صاحب نے تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میرا بکرا کہہ کر انہیں سارے محلے والوں کو اکٹھا کر لیا۔ ہم نے انہیں پیشکش کی کہ اپنے بکرے کے عوض ہمارا بکرا لے لیں، لیکن وہ راضی نہ ہوتے تھے۔ کہتے تھے اتنا خوبصورت، ذہین اور بہادر بکرا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ بکرا تو گنڈا ہے، میں اسے کیسے لے سکتا ہوں؟ آخر لوگوں نے سمجھایا کہ ایک سا رنگ اور قد ہونے کی وجہ سے پپو قصائی سے غلطی ہوئی، آپ دوسرا بکرا لے لیں۔ ابا جان نے بھی ان سے معافی مانگی۔ آخر وہ راضی ہو گئے، لیکن انہیں اسی وقت کھڑے کھڑے پپو قصائی کو وہ بدماش بکرا فروخت کر دیا اور پپو قصائی 3-4 آدمیوں کی مدد سے اسے لے گیا۔ آج بھی نازک صاحب اس بکرے کو یاد کر کے اداس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اتنا ذہین، خوبصورت، بہادر، طاقتور بکرا آج تک دنیا پیدا نہیں ہوا۔ حالانکہ بکرا ذرا سا بھی بہادر ہوتا اور پپو قصائی سے تھوڑی بھی زور آزمائی کر لیتا تو بچ جاتا، لیکن نازک صاحب اس بات کو نہیں مانتے، کہتے ہیں اس کا دادا۔ اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ یہ تو آپ لوگ جان گئے ہوں گے اس کا دادا کون تھا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار خوش باش ساتھیوں، خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی۔ پرانی کہانیاں بھی مزیدار ہوتی ہیں۔ عنوان ہے قربانی، اور اس سے آپ کے لیے لکھا ہے چچا مائل خیر آبادی نے۔ ان کی کئی کہانیاں پہلے بھی سن چکے ہیں، ڈھونڈیے گا بھلا۔ ماں، بیٹے سعید تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں بڑی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ سعید کہنے لگا امی جان میں بکرا لینے گیا تھا۔ ماں کہنے لگی بکرا کیسا؟ قربانی کا۔ قربانی کا کیا مطلب؟ امی جان نماز کے بعد ابو جان نے بتایا تھا کہ اب قربانی ہوگی۔ وہ تو ہوتی ہی ہے، میں نے سوچا میں بھی قربانی کیا کروں۔ تو کیا تم بکرا خریدنے گئے تھے؟ جی امی جان۔ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ پیسے تھے میرے پاس۔ کتنے پیسے تھے؟ 20 پیسے۔ 20 پیسے کا بکرا لینے گئے تھے؟ جی امی جان۔ تو پھر ملا بکرا؟ نہیں ملا امی جان۔ اور تم گئے کہاں تھے خریدنے؟ امی جان وہ جو چوراہا ہے نا، ادھر سے دائیں مڑ کر پھر نیم کا پیڑ آئے گا، جہاں آگے ٹیوب ویل لگا ہے، ادھر بہت سی بکریاں بک رہی تھیں۔ تو پھر تم نے بکرا خریدا کیوں نہیں؟ امی میں نے بکریاں بیچنے والے سے کہا کہ یہ 20 پیسے لے لو اور ایک بکرا دے دو۔ تو پھر اس نے کیا جواب دیا؟ امی جان اس نے مجھے ڈانٹ دیا، چلو بھاگو یہاں سے، اور کہا کہ بکرا 100 روپے سے زیادہ کا ہے۔
تو پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے اس سے کہا 20 پیسے میں بکری کا بچہ ہی دے دو۔ بچہ لے کر تم کیا کرتے سعید؟ قربانی امی جان۔ مگر بچے کی قربانی تو نہیں ہوتی بیٹا۔ اچھا، اسی لیے اس نے نہیں دیا۔ نہیں دیا تو پھر تم نے کیا کیا؟ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ اور پھر قربانی کی تم نے؟ پھر میں کس کی قربانی کرتا امی جان؟ وہ 20 پیسے کا کیا کیا سعید بیٹے؟ امی جان دیکھیے تو، میں وہاں سے گھر کو آ رہا تھا، راستے میں رمضان ہی ملا۔ رمضان جو شبراتی کا پوتا ہے نا، وہ مکتب میں قاعدہ پڑھتا ہے۔ امی جان وہ کھڑا ہوا ہے، بہت ہی رو رہا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں رو رہا تھا وہ؟ اس کی امی نے اسے پیسے دیے تھے کہ نمک لے آئے، پیسے کہیں گر گئے تھے، وہ ڈر کے مارے رو رہا تھا، نمک لے کر نہ جائے گا تو پٹائی ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ امی جان آپ غصہ تو نہیں کریں گی، سچ سچ بتائیں۔ نہیں کروں گی، بتاؤ۔ امی جان میں نے اپنے 20 پیسے اسے دے دیے اور گھر چلا آیا۔ شاباش میرے بیٹے، ماشاء اللہ تم نے تو بہت بڑی قربانی کی۔ میں نے قربانی کیسے کی؟ بکرا تو مجھے ملا نہیں۔ بیٹے تم نے اپنا من مار کر دوسرے کو پیسے دے دیے، یہی تو سب سے بڑی قربانی ہے۔ اچھا امی، تو مجھے ثواب ملے گا؟ ہاں ضرور ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ قربانی کی توفیق عطا فرمائیں گے اور پھر تم بکرا قربان کرو گے۔ ارے واہ، اللہ تعالیٰ کیسے اچھے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر اتنا ثواب دیتے ہیں۔ اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ اللہ حافظ۔